السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله 22ویں دن کے روزے کی دعا اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک وانزل علی فیہ برکاتک ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک واسکنی فیہ بحبوبات جناتک یا مجیب دعوت المضطرین۔ آج کی دن کی دعا کی فضیلت، جو شخص بھی اس کو تلاوت کرے گا اللہ اسے منکر نکیر سکرات موت کے مسئلے کو اس پر آسان فرمائے گا اور پروردگار اس کو ثابت قدم رکھے گا۔ 22ویں روزے کے ثواب کو اللہ کے رسول نے ایسے بیان کیا کہ پروردگار تمہارے پاس ملک الموت کو اس طرح سے بھیجے گا جس طرح وہ انبیاء کے پاس بھیجتا ہے، اور تم سے منکر نکیر کا خوف اٹھا لیا جائے گا، دنیا کے غم اور عذاب قبر کو تم سے دور کر دے گا۔ ماہ مبارک رمضان اور روزوں کے مسائل کا بیان۔ اگر کوئی انسان مسافر ظہر سے پہلے وطن میں پہنچ جائے یا ایسی جگہ پہنچ جائے کہ جہاں پر اسے وطن قرار دینا چاہتا ہو، 10 دن قیام کرنا چاہتا ہو، تو روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر مبتلات روزہ میں سے کوئی کام انجام نہ دیا ہو تو اس دن کا روزہ اس پر واجب ہے، اور اگر کوئی کام انجام دے دیا ہو ایسا جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، مثلا کچھ کھا اور پی لیا ہو، تو اس دن کا روزہ نہیں رکھے گا، البتہ بعد میں اسے قضا انجام دینا ہوگی۔ ماہ رمضان کی 22ویں رات کے اعمال۔ مولائے متقیان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 22 ماہ رمضان کی رات 8 رکعت نماز پڑھے گا 2 رکعت کر کے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور وہ جس دروازے سے چاہے گا داخل جنت ہو جائے گا۔ اس رات میں غسل کرنا مستحب، اس رات میں یہ دعا کی تلاوت اللہ کے رسول اس طرح کیا کرتے تھے۔ ماہ مبارک رمضان کی یہ 22ویں شب کے بعد 22ویں دن کی دعا کے ساتھ اب شب 23 سے ذرا سا تعلق جوڑتے ہوئے کچھ اعمال کا بیان۔ شب قدر، شب 19، شب 21 اور شب 23 روایات کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو قریب ہے شب قدر کے عنوان میں، وہ شب 23 ان اعمال کے ساتھ کہ جو مشترک اعمال بیان کیے جا چکے 19ویں شب کے اعمال کے بیان میں کچھ اعمال مخصوص ہیں۔ 23ویں شب کے غروب آفتاب کے نزدیک غسل کرنا، محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنا، زیارت امام حسین علیہ السلام بجا لانا، 100 رکعت نماز کا پڑھنا 2 رکعت کر کے، دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرنا، سورہ دخان کا پڑھنا، سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرنا، اور 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنا۔ اس کے علاوہ کچھ اور دعائیں، دعائے توبہ، دعائے مکارم الاخلاق وغیرہ کی تلاوت۔ اور کہتے ہیں کہ اس رات میں انسان اگر تحصیل علم میں کچھ وقت گزارے تو شب قدر کے اعمال میں یہ عمدہ ترین اعمال میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس رات میں صدقہ دینا بھی شب قدر کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سورہ دخان ماہ مبارک رمضان کے اعمال شب قدر میں اس کی تلاوت کا عنوان شامل۔ اس کا ثواب کہ سورہ دخان لکھ کر اپنے پاس رکھے تو وہ شیطانوں کے مکر سے محفوظ رہے گا، اور اگر کوئی سورہ دخان لکھ کر اپنے سرہانے رکھے گا اچھے خواب خدا اسے نصیب فرمائے گا اور رات کے مصائب سے پرامن رہے گا۔
امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے نوافل و فرائض میں سورہ دخان کی تلاوت کرے گا وہ قیامت کے دن امن میں محشور ہوگا اور اسے عرش پروردگار کا سایہ نصیب ہوگا، اس کا حساب آسان ہوگا، اسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سورہ عنکبوت ماہ مبارکہ رمضان کے شبہائے قدر کے اعمال میں، خاص طور سے 23ویں شب کے اعمال میں سورہ عنکبوت کی تلاوت کا ایک سلسلہ، اس کا ثواب۔ امام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص سورہ عنکبوت 23 ماہ رمضان کی رات میں پڑھے گا وہ بغیر کسی استثناء کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو کوئی سورہ عنکبوت روزانہ تلاوت کرے خدا اسے اس سورہ کے ہر حرف کی تعداد کے برابر نیکی عطا فرمائے گا۔ جس شخص کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ روزانہ 3 دفعہ سورہ عنکبوت پڑھے، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائے گا۔ سورہ روم قرآن مجید کے 30ویں سورہ کا سلسلہ، ماہ رمضان کی 23ویں رات سورہ روم کا پڑھنا بہت فائدہ مند۔ جو شخص سورہ روم دن کے وقت میں پڑھے گا تو اس دن اور رات میں اس کی کوئی چیز ضائع نہ ہوگی، اور اگر کوئی چیز ضائع بھی ہو گئی تھی تو پروردگار سے واپس لوٹا دے گا۔ اگر کوئی انسان سورہ روم مشک و زعفران سے لکھ کر اپنے پاس شیشے کے برتن میں رکھے، اس کا منہ اچھی طرح سے بند کر دے، اپنے پاس رکھے، تو باذن پروردگار اس کا دشمن ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارکہ رمضان کی دعا اور ماہ مبارکہ رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔